السلام علیکم۔ کہانی کو آخر تک پورا سنیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ڈاکٹر نورالعین مبشر، جو کہ امریکہ کے شہر ہیوسٹن میں مقیم ہے اور کسی پرائیویٹ فارم میں بطور سائیکالوجسٹ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، وہ بتاتی ہیں کہ مجھے میری کمپنی کی طرف سے ایک کیس سونپا گیا تھا۔ مجھے ایک ایسی ماں کا سیشن لینا تھا جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو ذبح کر دیا تھا۔ ڈائریکٹر کے حکم کی پیروی کرنا میری مجبوری تھی اور فرض تھا۔ اگر کمپنی کے ڈائریکٹر کا حکم نہ ہوتا تو بھی بطور ڈاکٹر میرا یہ فرض بنتا تھا کہ میری وجہ سے اگر کسی کو سکون میسر ہو تو میں اسے ضرور فراہم کروں۔ میں نے اس عورت سے اس کی رودات پوچھی کہ اس نے اپنے بچے کو ذبح کیوں کیا، تو اس نے بتایا کہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ کسی افریقی ملک سے ہجرت کر کے آئی ہے۔ غیر قانونی طور پر بارڈر کراس کرتے ہوئے وہ ایک لمبے عرصے کے بعد امریکہ پہنچی ہے اور یہیں مقیم ہو گئی ہے۔ اس کے شوہر کینیڈا میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ شوہر کی وفات کے بعد تک وہ کینیڈا میں مقیم رہی، لیکن ان کا خواب تھا امریکہ میں بسنے کا، اور پھر اپنے خواب کی تکمیل کے لیے وہ امریکہ آ گئی۔ امریکہ آنے کی وجہ صرف خواب کی تکمیل نہیں تھی، بلکہ کینیڈا میں شوہر کی وفات کے بعد گھر کی مالی حالت بہت خراب ہو گئے تھے، کیونکہ وہ لوگ غیر قانونی طور پر کینیڈا میں مقیم تھے، اس لیے حکومت سے بھی مدد کی اپیل نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے انہوں نے مجبوراً امریکہ کی طرف ہجرت کی اور امریکہ میں آ بسے، مگر یہاں آ کر بھی ان کے حالات میں کوئی زیادہ سدھار پیدا نہ ہوا، کیونکہ وہ یہاں پہ بھی غیر قانونی طور پر مقیم تھے۔ اس لیے نہ وہ کھل کر محنت مزدوری کر سکتے تھے اور نہ ہی حکومت سے کسی قسم کی مدد ملنے کا کوئی امکان تھا۔ جیسے تیسے کر کے انہوں نے پچھلے 1.5-2 سال گزارا کیا، لیکن پچھلے ایک لمبے عرصے سے ان کے گھر میں اب فاقوں کی نوبت چل رہی تھی۔ تنگ آ کر انہوں نے حکومتی اداروں سے بھی مدد کی اپیل کی، لیکن کاغذات نہ ہونے کی وجہ سے ان کی مدد نہ کی گئی۔ پچھلے کچھ دنوں سے کھانا نہ مل سکنے کی وجہ سے اس کی بیٹی بیمار پڑ گئی اور وہ بھوک کی وجہ سے تڑپ رہی تھی۔ میں نے بیٹی کو لوری دے کر سلانا چاہا، مگر بھوک کی وجہ سے نیند کہاں آنی تھی۔ جب اور کوئی صورت نظر نہ آئی تو میں نے بیٹی کو کہا، تم 2 منٹ کے لیے آنکھیں بند کر لو، 2 منٹ بعد میں تمہارے لیے کھانا لے کر آ جاؤں گی۔ لیکن تب تک انہیں آنکھیں نہیں کھولنا۔ وہ بتاتی ہیں کہ میری بیٹی نے میری بات مان لی۔ میں کچن میں گئی، وہاں سے تیز دھار چاقو اٹھایا اور آ کر اپنی بیٹی کے ہاتھوں کو جکڑ کر اپنا سارا وزن بیٹی کی چھاتی پر رکھ دیا تاکہ وہ زیادہ تڑپ نہ سکے، اور اس تیز دھار چاقو کی مدد سے بیٹی کا سر دھڑ سے جدا کر دیا۔ میں تب تک اپنی بیٹی کے اوپر بیٹھی رہی جب تک اس کا جسم تڑپتا رہا۔ جب میری بیٹی کے جسم سے جان نکل گئی اور وہ ٹھنڈا ہو گیا تو میں وہاں سے اٹھ گئی۔ صبح میں اپنی بیٹی کی لاش کو ٹھکانے لگانے کے متعلق کسی مناسب جگہ کا انتخاب کر رہی تھی کہ لوگوں کا مجھ پر شک گزرا اور انہوں نے پولیس کو اطلاع کر دی۔ پولیس نے مجھے گرفتار کیا اور تفتیش کی تو مجھ سے میری بیٹی کی لاش برآمد کر لی۔ اس داستان مکمل ہوئی تو وہ اور میں دونوں رو رہے تھے۔ خیر، میں نے بطور ڈاکٹر اس کا علاج کیا، اس کو سیشن دیا اور اس کو نارمل زندگی کی طرف واپس لائی۔ اس جرم کی عدالت نے اسے کم سے کم سزا سنائی اور اس جرم میں امریکہ کے چند اداروں کو بھی برابر کا جرم ٹھہرایا گیا۔ میں نے بعد میں اس واقعے کی تحقیق کی تو پتہ چلا متعلقہ اداروں کی ان تمام افراد کے متعلق کارروائی کی گئی جن کے ذمے لوگوں کی دیکھ بھال تھی اور جنہوں نے لوگوں کی خوراک کے لیے بندوبست کرنا تھا۔ اداروں نے یہ جواز پیش کیا ہے کہ یہ لوگ غیر قانونی طور پر مقیم تھے، تو عدالت نے ان کو سختی سے سمجھایا کہ غیر قانونی طور پر مقیم تھے تو بھی انسان تو تھے۔ نہ ریاست کے انتہائی اعلیٰ عہدیداران اس خاتون کے پاس آئے۔ انہوں نے خاتون سے معذرت کی۔ اس میں جس عہدے کا جتنا جرم تھا سب کو اس کے حساب سے سزا ملی۔ خاتون کو نیشنلٹی دینے کے علاوہ باقاعدہ اس کا وظیفہ مقرر کر دیا گیا اور ساتھ ہی اس کی مناسب جگہ شادی کروانے کی کوشش بھی شروع کر دی گئی۔ اب ایک نظر پاکستان پر ڈالتے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب کو بتایا جاتا ہے کہ فلاں خاندان نے مہنگائی اور بھوک کیا تو تنگ آ کر خودکشی کر لی ہے، تو وزیر اعظم صاحب فرما دیتے ہیں کہ لوگ ویسے ہی اس معاملے کو زیادہ اچھال رہے ہیں۔ نہ تو ہمارے ملک میں اتنی مہنگائی ہے اور نہ ہی بھوک ہے۔ وزیر اعظم کی بات پر حیرت نہیں ہوتی، کیونکہ انہوں نے اپنی جیب سے کچھ بھی لے کر یہ خرید کر نہیں کھانا پینا یا استعمال کرنا تھا۔ مجھے حیرت کاکڑ صاحب کے ان وزیروں، سفیروں اور مشیروں پر ہے جو اپنی آنکھوں سے روز عوام کو بھوکا مرتا دیکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وزیر اعظم کے بیان کی تائید کرتے ہیں۔
ہمارے حکمرانوں کے دلوں سے خوف خدا ختم ہو چکا ہے اور ہم جیسی بے شعور عوام اس کو قسمت کا لکھا سمجھ کر خاموش ہے۔ میں بھی بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے اور شعور عطا کرے کہ اپنے اچھے اور برے کا فیصلہ ہم خود کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔